انجیل کو لے کر جب ہم چلتے ہیں، انجیل کو لے کر جب ہم آگے بڑھتے ہیں، انجیل کا کام ہوتا ہے زندگیوں کو بدلنا، زندگیوں کو بدلنا۔ توبہ، ہم اس توبہ سے اگر تھوڑا سا عکس کریں، تھوڑا سا اس میں سے دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں توبہ صرف گناہ کے لیے ہوتی ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے پھرنا یا باز آنا یا اس سے ہٹ جانا یا راستہ بدل لینا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، نہیں، توبہ سے کچھ اور بھی ہوتا ہے، جس سے میرے خیال میں راست باز نہیں توبہ کرتے۔ خدا کو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ رانگ راستے پر چلے جاتے ہیں، چلتے رہتے ہیں اور وہ اس سے توبہ نہیں کرتے کہ میں کیا کر رہا ہوں یا میں کدھر جا رہا ہوں یا میں کیا، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ نہیں سمجھتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خدا کے حضور میں پورے دل سے، پوری عقل سے خدا کی خدمت میں، کام میں اگر وہ لگ جائیں اور خدا کے حضور میں اس کے تابع ہو جائیں تو خدا اس سے انہیں ایک بڑی رویا دے گا، اور اس بڑی رویا کے ساتھ، وہ خدا کی رویا کے ساتھ جب وہ چلنا شروع ہو جائیں گے تو وہ شہروں کو، علاقوں کو بہت بڑی تبدیلی کو وہ لا سکتے ہیں۔ ہاللویا! ہم بہت کچھ بدل سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، لیکن ہم بہت کچھ بدل سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہم بہت کچھ بدل سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس میں رکوں گا، میں یہاں رک کر کہوں گا میں بہت کچھ نہیں پہلے بدلوں گا، پہلے میں خود کو بدلوں گا، پہلے میں خود کو بدلوں گا۔ جو خود کو نہیں بدلتا وہ کچھ نہیں بدل سکتا، وہ کچھ چینج نہیں کر سکتا۔ جو خود کو نہیں بدلتا، جو خود کو بدلے گا وہ بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ آپ دیکھو یسوع نے بدلا ہے، یسوع آسمانی ہے، یسوع خدا ہے، یسوع کامل خدا ہے، جو بائبل قدس بتاتی ہے، جو یوحنا کی انجیل بتاتی ہے، لیکن یسوع نے انسان بن کر اپنے آپ کو بدلا ہے۔ وہ آیا زمین پر، اس نے زمین پر آ کر اس طرح سے کام کیے کہ لوگ حیران ہو گئے۔ کوئی اس کو کفر کہتا ہے، کفر بکتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے اس کے متعلق، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ میں آپ کو آج بتاتا ہوں، اگر آپ خدا کی رویا کے مطابق چلیں گے، لوگ آپ کو کچھ بھی کہیں گے، آپ کو پرواہ نہیں کرنے، بلکہ آپ کو یسوع کو دیکھنا ہے کہ اے خدا تیرا پلان کیا ہے، تیرا منصوبہ کیا ہے، میں نے اس کے مطابق چلتے رہنا ہے۔ اور جب میں اس کے مطابق چلتا رہوں گا تو پھر سب کچھ بدلتا رہوں گا، چینج ہوتا رہے گا، تبدیل ہوتا رہے گا، سب کچھ چینج ہوتا رہے گا، یسوع سب کچھ بدلے گا۔ میں آپ سب کو بتاتا چلو، آئیے تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں، پس منظر کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک باریک پوائنٹ پر ہم سب بات کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھا لیں متی کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 23 آیت کو ذرا پڑھ دیں۔ کیا لکھا ہے جی؟ ذرا پڑھ دیں، شاباشی، ہاللیلویا۔ متی کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 23 آیت کو ذرا پڑھنا شروع کریں۔ یہاں پر ایک بڑی تبدیلی کیسے آتی ہے، پھر تھوڑا سا آگے چلیں گے اور 9 باب کی پہلی آیت کو سیکھیں گے۔ تو تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا۔ جی کیا لکھا ہے؟ جب وہ کشتی پر چڑھا، اچھا، تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے۔ اچھا، شاگرد اس کو اپنی طرح نارمل سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے ہم ہیں اسی طرح کا یہ ہے، اسی طرح کا یسوع ہے۔ وہ جانتے ہیں اسے پوری طرح کہ یہ ناصرت کا ہے اور یوسف کا بیٹا، مریم کا بیٹا ہے، خاندانی طور پر بھی اس کو لوگ جانتے ہیں، لیکن یسوع کی شخصیت جو اس کے اندر جو چھپی ہوئی الوہیت ہے وہ نہیں جانتے لوگ، وہ نہیں جانتے۔ آپ بھی جب خدا کی رویا کے مطابق چلیں گے آپ کو تو لوگ جانیں گے، لیکن آپ کے اندر جو یسوع کے روح القدس کی قدرت کی طاقت ہے اس کو لوگ نہیں جانیں گے۔ وہ اس وقت جانیں گے جب آپ کام کریں گے، جب یسوع کا کام کو لے کر، اس کے منصوبے کو لے کر آگے بڑھیں گے، پھر لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو اور چیز ہے، میں جو سوچ رہا تھا وہ نہیں ہے۔ پھر کیا لکھا ہے؟ پڑھیے گا اس آیت کو، اس کی آواز کو لیے گا، پاسٹر جی آواز کو لیے گا جی، اس مائک کی جی، کیا ہے؟ جب وہ کشتی پر چڑھا، اچھا، تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے۔ اچھا، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا اچھا، کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، کشتی لہروں میں چھپ گئی۔ چھپ گئی۔ سمجھ کتنے لوگ کو سمجھ آئی ہے؟ کتنے لوگ کو میری سمجھ آئی ہے؟ اگر وہ آپس میں باتیں کرے گا تو پھر میں اس سے سوال کروں گا،
پھر میں اس کو وہ بات وہ پوائنٹ پوچھوں گا. اگر آپ کو نہیں آیا تو آپ کو شرمندگی ہوگی. آپ کو دھیان سے سننا ہے, آپ کو بڑی عقل سے سننا ہے میری بات کو. ہمارے اندر یہی کمی کمزوری ہے کہ ہم توجہ سے بات نہیں سنتے, اور توجہ سے نہ سننا ہمارے لیے مشکل کا باعث بن جاتا ہے. پھر سے پڑھیے گا جی, کیا لکھا ہے؟ اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی, مگر وہ سوتا تھا. آگے انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا, اے خداوند ہمیں بچا, ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. اس نے ان سے کہا, اے کم اعتقادو, ڈرتے کیوں؟ تب اس نے سنو ذرا, یہاں پر رکو, کیا لکھا ہے؟ اے بے اعتقادو, ڈرتے کیوں؟ اعتقاد رکھنے والا شخص کبھی ڈرتا نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس اعتقاد کا, ایمان کا خزانہ ہے. وہ جس پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کو پورے طور پر جانتا ہے. بغیر جانے کوئی ایمان نہیں لا سکتا, بغیر جانے کوئی ایمان نہیں لا سکتا. آپ سب کہو, بغیر جانے کوئی ایمان نہیں لا سکتا. جب تک ہم یسوع کو نہیں جانتے ہمارا ایمان بھی کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ہمارا ایمان, کیونکہ ہم یسوع کو نہیں جانتے. یسوع کو جس دن ہم نے جان لیا اس دن آپ کہو گے, اے خدا یسوع, میں ایمان لاتا ہوں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ تو خدا ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے, سب چیزیں تیرے اختیار میں ہیں, تیرے ہاتھ میں ہیں. پھر کیا لکھا جی, کیا لکھا ہے؟ اس نے ان سے کہا, اے کم اعتقادو, ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا. اور لوگ توجہ کر کے کہنے لگے, یہ کس طرح کا آدمی ہے؟ ہیلو, یہ کس طرح کا آدمی ہے؟ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. اس کا مطلب ہے شاگرد اس کو ٹھیک طرح سے ابھی تک نہیں جانتے. ہم جو خدمت کر رہے ہیں شاید ہم بھی یسوع کو ٹھیک طرح نہیں جانتے. جس دن ہم نے اس کو جان لیا اس دن بات اور زندگی نئی ہو جائے گی. اس دن سب کچھ بدل جائے گا, چینج ہو جائے گا. اس دن بے اعتقادی زندگی سے دور ہو جائے گی, ہر طرح کا شک دور ہو جائے گا, اگر ہر طرح کا غم, پریشانی, دشواری یسوع کے نام سے دور ہو جائے گی. یسوع کو ہم چل تو یسوع کے ساتھ رہے. شاگرد کس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ بتاؤ مجھے, کس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ شاگرد یسوع کے ساتھ. ہم کس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ ہم کس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ یسوع کے ساتھ. کبھی ہم یسوع کو جانتے نہیں ہیں تب تک ہمیں سمجھ نہیں آتی یسوع کی. جس دن آپ یسوع کو ٹھیک جانیں گے اس دن یسوع کے نام سے جب آپ دعا کریں گے, صرف دعا تو آپ اپنے ہونٹوں سے زبان سے کریں گے لیکن آنسو ساتھ بہنا شروع ہو جائیں گے. خداوند تو مالک ہے, تو میرا خداوند ہے, تو میرا مالک ہے. میں جانتا ہوں تجھے, تو سب کچھ کر سکتا ہے. تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. آپ کے آنسو رک نہیں سکتے آپ کے آنسو, کبھی نہیں رک سکتے آپ کے آنسو. کیسے رکیں گے؟ کیونکہ آپ اس کو جانتے ہیں جس کا نام لے رہے ہیں, جس کی عبادت کر رہے ہیں. آپ اس کو جانتے ہیں, آپ نے اس کو جان لیا ہے. پھر اپنی پریشانی کو نہیں دیکھیں گے, آپ یسوع کو دیکھیں گے. پھر دھیان کریں گے کہ میرا خداوند یسوع میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. جن چیزوں کا مجھے چیلنج ہے, جن چیزوں کی مشکلات میرے سامنے ہے, وہ میرے یسوع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں دعا کروں گا اور میرا خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. ہاللیلویا. بات کس کے دلوں کو اس بات کی سمجھ آئی ہے؟ یسوع کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جاننا ہے. یسوع کو کیا کرنا ہے؟ جاننا ہے. یسوع کو جاننے والے لوگ الگ دنیا سے ہوتے ہیں. وہ دنیا کی طرح نہیں ہوتے, وہ بے اعتقاد نہیں ہوتے. میں نے ایک بات کو پورا نہیں کیا تھا. ہم توبہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں صرف وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر دیکھی جاتی ہے. توبہ اس کے لیے بھی ہوتی ہے اگر میں ٹھیک خدمت نہیں کر رہا
تو میں اس کے لیے یسوع کے سامنے توبہ کر خدا مجھے معاف کر دے. میں توبہ کرتا ہوں خدا میں اب سے ٹھیک طرح سے خدمت کروں گا. جب آپ ٹھیک طرح سے خدمت کریں گے, ٹھیک طرح سے خداوند کے کلام کی منادی کریں گے, اس کے حضور میں منادی کریں گے, تو آپ سب سے پہلے خود بدل جائیں گے, پھر انجیل سنانے کے وسیلہ سے دنیا بدل جائے گی یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. اور دنیا بدلے گی آپ کی انجیل سنانے کے وسیلہ سے, وہ چیز ہو جائے گی. لیکن پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے. انجیل ایسا نہیں کرتی, یسوع ایسا نہیں کرتا کہ وہ آپ کی وسیلہ سے دنیا کو تو بدل دے پر آپ نہ بدلیں. جب تک آپ نہیں بدلتے انجیل آپ کے وسیلہ سے کچھ نہیں بدلے گی. پہلے اپنے آپ کو بدلیں, میرا رویہ بدل جائے, میرا طریقہ بدل جائے, میرے الفاظ بدل جائے, میری سوچ بدل جائے, میرے خیال بدل جائے, میرا خدا گناہ منصوبہ جو ہے وہ بدل جائے یسوع کے نام سے. جب آپ یسوع کے نام سے تبدیل ہو گئے تو یسوع آپ کے قریب کھڑا ہو کر کہے گا, بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیری مدد کروں گا, میں تیرے ساتھ ہوں, تجھے خوف نہ کھاؤ, ڈرو مت. اے بیت کا تو ڈرو مت. جیسے یسوع کہتے ہیں وہ ہمارے اعتقاد کو مضبوط کرے گا, ایمان کو مضبوط کرے گا. میں آپ کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں اپنے آپ کو چینج کرو, اپنے آپ کو بدلو. دنیا بعد میں بدلی جائے گی, پہلے دنیا نہیں بدل سکتی. آپ ذرا غور کرو اس میسج پر کہ پولس رسول خود پہلے بدلا ہے, پھر اس نے شہروں کے شہر جو ہے وہ تبدیل کر دی. پہلے پولس تبدیل ہوا ہے, اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے, وہ خود بدلا ہے. جب وہ خود کوئی نہیں بدلتا تو وہ کسی کو نہیں بدل سکتا. نو, کوئی نہیں بدل سکتا. اب دیکھو ذرا لوگوں کا رویہ دیکھو. آئیے میرے ساتھ 9 باب نکالیے, متی کے انجیل اس کا 9 باب پہلے پڑھیے گا بیٹا, کیا لکھا ہے اس میں ذرا سنو غور سے. پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا, اچھا, اور اپنے شہر میں آیا, اپنے شہر میں آیا, اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے. پھر کیا لکھا آگے؟ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا, بیٹا خاطر جمع رکھ, تیرے گناہ معاف ہوئے. ہاللیلویا. جب میں نے شروع کیا چینج کیا تھا. ویری گڈ, گاڈ بلیس یو. سو کیا لکھا ہے یہاں پر, ہم نے کیا لکھا ہے, دیکھا ہے کہ یسوع کے پاس ایک مفلوج کو لائے, اور مفلوج نے کیا کہا ان کی, اچھا مفلوج ایسے نہیں کہ مفلوج اس کے پاس آ گیا تو بس یسوع مسیح نے اپنے الفاظ جو دہرانا شروع کر دیے, جب بولنا شروع کیا یہ یسوع نے کہنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے. یسوع نے سب سے پہلے ان کا ایمان دیکھا, کہ کتنی جدوجہد سے یہ میرے پاس لائے ہیں, کتنی جدوجہد سے. یقین کریں جب آپ ٹائٹ اپنی دہلی کی دیتے ہیں تو میں پیسوں کو پکڑ کر میں آپ کو دیکھتا ہوں اور پیسوں کو دیکھتا ہوں کہ خدا تو نے کتنا کو بڑا دل دیا ہے. تیرے حضور میں خدا یہ بیج بوتے ہیں تیری خدمت کے لیے, تیرے کام کے لیے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم پکڑ لیں اور جو مرضی کریں, ایسا نہیں ہے. یسوع مسیح نے سب سے پہلے ان کا ایمان دیکھا. پڑھو ذرا اس کو آگے کیا لکھا ہے. اور دیکھو بعض فقیروں نے اپنے دل میں کہا, اوپر سے پڑھو تھوڑا سا. اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے. اچھا, یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا, بیٹا خاطر جمع رکھ, تیرے گناہ معاف ہوئے. یسوع مسیح نے یہ کہا لفظ, یہ کلام یسوع مسیح نے بولا. آپ کہہ سکتے ہیں یسوع نے یہ کلام بولا, یسوع نے یہ کلام بول دیا. یسوع نے جو کلام بول دیا وہ ہو گیا. ہاللیلویا. اس نے کلام بول دیا, اس نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے.
अगर यीशु कह दे तेरे गुनाह माफ हुए तो फिर गुनाह रुक नहीं सकते, फिर गुनाह वहां से घटा की मानद दूर हो चुके हैं, क्योंकि उसके गुनाह माफ हो चुके हैं। यीशु ने ये कह दिया। तो क्या लिखा है, पढ़िएगा, सुनिएगा गौर से, क्या लिखा है। और देखो बास फकीरों ने अपने दिल में ये कहा, ये कुफर बकता है। क्या कहा फकीरों ने, क्या कहा, क्योंकि वो फकीर यीशु को नहीं जानते। आप अपना हाथ उठाकर कहो, मैं यीशु को जानता हूँ। यीशु कुदरत वाला है, यीशु की कुदरत इज़हार हो गई, यीशु की कुदरत लोगों ने देखी, मैं भी यीशु की कुदरत को ईमान लाकर देखूंगा। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है जी। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो। तुम अपने दिलों में क्यों बुरे ख्याल लाते हो। फिर क्या है, आसान क्या है, आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए। ये तो बड़ा इजी है, ये कह देना कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए कलाम क्या लिखा है। आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए। फिर क्या लिखा है, या ये कहना कि उठ और चल फिर, और उठ और चल फिर। उसने कहा इन दोनों में से कौन सा आसान काम है। तुम तो ये समझते हो कि मैंने कुफर बका है, कि मैंने उसको कहा है कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। अगर मैं ये इसको कह देता हूँ तो कितना आसान है, कितना इजी है। मैं अगर इसको ये कह देता हूँ कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर, आसान है कोई। इसको 4 आदमी चारपाई पर लाए हैं, चल फिर नहीं सकता। कितनी मुद्दत से ये इस चारपाई पर जकड़ा हुआ है, लेकिन यीशु वो कलमा है, यीशु वो कलाम है, जिसको कोई जान लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो सेम नहीं रहता, वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है, वो तब्दील हो जाता है, वो पहले जैसा शख्स नहीं रहता, वो कभी सेम नहीं रहेगा। जैसे आप ईमान लाकर चर्च में कहते हो, कभी कभी दुआ करते हो कि आज मैं सेम नहीं रहूंगा, आज मैं खुदा की कुदरत को लेकर अपने घर जाऊंगा, क्योंकि मैं बदल गया हूँ, मैं जान गया हूँ मैं यीशु सब कुछ कर सकता, दे सकता है, वो मेरी जिंदगी में बड़ा काम कर सकता है। अगर आप ईमान रखते हैं, अगर आप ईमान लाते हैं तो ऐसा हो सकता है। अगर आप ईमान नहीं लाते तो कुछ नहीं होने वाला, फिर आप जैसे आए वैसे चले गए। ये चक्कर मारना है, फिर वो बरकत वाला नहीं है। बरकत वाले का मतलब होता है कि यीशु को जान जाए। मैं यीशु को जानने के लिए इबादत करने आता हूँ, मैं यीशु के बारे में सुनने आता हूँ। आप कहा करें, मैं यीशु के बारे में सुनने आता हूँ कि यीशु के बारे में आज वॉइस क्या कहता है, या क्या वो कलाम सुनाने वाला इसलिए क्या कहता है, वो क्या बताता है, उस यीशु के बारे में क्या राय रखता है, क्या समझ है, क्या उसने बताया मुझे यीशु के बारे में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आगे क्या लिखा है, सुनिएगा गौर से जी। लेकिन इसलिए कि तुम जान लो, लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। हालेलुया बोलो। इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। सुन लो, मैं और आप सुन ले, मैं और आप सुने, हम सुनने के लिए आए हैं। आप कह सकते हैं अपना हाथ उठाकर, यीशु मैं सुनने के लिए आया, मैं सुनने के लिए आया हूँ, मेरा कोई और काम नहीं था, मैं कुछ और देखने नहीं आया, मैं तो सुनने के लिए आया। मैं आज सुनूंगा, मैं आज सुनूंगा। अगर मैं आज सुनूंगा तो मैं आज यीशु के नाम से बदल जाऊंगा। जो सुनते हैं वो बदल जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं। क्या लिखा बेटा जी, सुनिएगा गौर से। लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि अपने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। फिर क्या लिखा है, उसने मखलूक से कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। फिर क्या लिखा आगे, क्या लिखा है, और फौरन उठ गया और अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया।
اس سے کیا ہوا؟ ذرا تھوڑا سا منظر روا دیکھیے کیا ہوا جب وہاں پر لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے. لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے. ہاللیلویا. میرے یسوع کی قدرت کو دیکھ کر سب ڈر جاتے ہیں. میری یسوع کی قدرت بڑی کمال ہے. بڑی کمال قدرت ہے میرے یسوع کی. میرے یسوع کی قدرت بہت کمال ہے. جو اس کی قدرت کا جوہر دیکھ لیتا ہے, جو اس کا چاہو جلال دیکھ لیتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے. وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اس کو کفر بکتا ہوا زبانوں میں بول رہے تھے, دلوں میں سوچ رہے تھے کہ جو کفر بکتا ہے, ابھی وہ خوف کے اندر ہے, ابھی وہ ڈر کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو آسان تھا کہ کسی کو کہہ دینا تیرے گناہ معاف ہو گئے. اگر یسوع صرف یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا تو شاید آج آپ اور میں بھی کچھ کبھی ایمان نہ لاتے. اس نے انہی لفظوں کے دوران, ان الفاظوں کے درمیان میں اس نے یہ سب کچھ کہہ دیا. اس نے یہ کہہ دیا کہ اے جوان اٹھ اور اپنی چادر اٹھا کر اپنے گھر چلا جا. وہ فوراً اٹھ گیا. اور یہ ہے اس کی قدرت, یہ ہے اس کو جاننا, یہ ہے اس کو جان کر بدلنا. میں یہ آپ کو کہوں گا اپنے لیے دعا کیا کرو کہ اے خدا مجھے بدل دے, میری سوچ کو بدل دے. میں توبہ کرتا ہوں, ابھی تک میں نے کچھ درست نہیں کیا, لیکن میں اپنی ساری خطاؤں پر شرمندہ ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں. اور مجھے بتا کہ خدا میں کیا کروں, میں کس طرح سے خدمت کروں. مجھے اپنی رویا دی, میں تیری رویا کے مطابق خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں تیری رویا کے مطابق چلنا چاہتا ہوں. میری زندگی کو بھی اسی طرح بدل دے اے خداوند جس طرح تو نے پالوس کو چینج کیا, اس کو ساؤل بنا دیا. مجھے بھی خداوند میرے نام سے بدل کر مجھے بھی اپنا خادم بنا دے. خدا مجھے اپنا ممسو بنا دے, اپنی بیٹی بنا دے خداوند, اپنی راست باز بیٹی بنا دے جس کے بارے میں تیرے الفاظ ہوں کہ یہ میری راست باز بیٹی ہے, یہ میرا راست باز بیٹا ہے, اور میں اس سے بہت خوش ہوں. اور میں آپ کو خوشخبری دوں, میں آپ کو خوشخبری دوں کہ یسوع مسیح ہم سب کی زندگیوں کو اس طرح بدل کر وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے, پیار کرنا چاہتا ہے, اور راحت کے پیروں میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے. میری بیٹیوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, اپنے آپ کو چینج کرو, اپنے آپ کو بدلو, اپنے آپ کو تبدیل کرو, اپنی سوچ کو بدلو, اپنے خیالوں کو بدلو. اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے گھر میں سب کچھ بدل جائے, سب کچھ تبدیل ہو جائے, سب سے پہلے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ کہتا ہو میں خداوند یسوع میں توبہ کرتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں, میں ٹھیک کام نہیں کر رہا, میں ٹھیک طرح سے خدمت نہیں کر رہا, میں ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا. خدا مجھے بتاؤ, مجھے رویا دے, بتاؤ اپنی رویا دے, مجھے اپنی رویا دے, میرے بارے میں مجھے بتاؤ میری خدمت کیا ہے, میں کیا کروں, میں کس طرح سے کام کروں, میں کس طرح سے خدمت کروں, میں کس طرح سے دعا کروں. میں ٹھیک طرح سے دعا نہیں کر پاتا. جیسے یسوع نے کہا کہ ابھی تک جو کچھ جیسے تمہیں دعا کرنی چاہیے ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں ہے, تم اس طرح سے دعا نہیں کرتے. تم اس طرح سے یسوع نے کہہ دیا کہ تم اس طرح سے دعا نہیں کرتے. تو اے یسوع مجھے بتا دے کہ میں کس طرح سے دعا کروں. اپنے ہاتھ اٹھاؤ, اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ خدا کے حضور ہے, اور خدا اس کلام کی وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے, آپ سب کو بہت برکت دے, آپ سب کو بہت برکت دے.